میں تمہیں ایک ایسا سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو صرف ایک باپ اور بیٹے کی قربانی کی کہانی نہیں بلکہ ایمان، توکل اور اللہ کی رضا کی انتہا کی مثال ہے۔ حضرت ابراہیم نے برسوں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ وقت گزرتا رہا، بڑھاپا آ گیا، مگر امید ختم نہ ہوئی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فرزند صالح کی بشارت دی، حضرت اسماعیل کی پیدائش ایک معجزہ تھی، ایک نعمت تھی اور حضرت ابراہیم کی آنکھوں کا نور تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو جزیرہ عرب کے ایک سنسان وادی میں چھوڑ آئے۔ نہ درخت، نہ پانی، نہ انسان، بس گرم ریت، جلتا ہوا سورج اور مکمل خاموشی۔ جب حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو حضرت ابراہیم نے صرف سر ہلایا۔ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یقین کی وہ مثال آج بھی صفا و مروہ کے بیچ دوڑ کی صورت میں باتی ہے جو آج بھی ہر حاجی دہراتا ہے۔ جب اسماعیل بڑے ہو گئے، تقریباً 12 یا 13 برس کے ہو چکے تھے، حضرت ابراہیم کو ایک خواب آیا۔ وہ خواب آسان نہیں تھا، یہ محض ایک خواب نہیں تھا، یہ ایک الہی حکم تھا، ایک عظیم امتحان۔ صبح کا وقت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک خوبصورت جگہ بیٹھے تھے جہاں پانی کے جھرنے اور پیڑ اللہ کی رحمت کی یاد دلا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربانی دے رہا ہوں۔ ان کا دل بھاری تھا لیکن وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ اسماعیل جو ایک بہادر اور نیک دل لڑکا تھا نے غور سے سنا اور بغیر ڈرے کہا، ابو جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اسے ضرور پورا کیجیے، میں تیار ہوں، اللہ پر میرا بھروسہ ہے۔ یہ بات قرآن میں بھی ہے۔ پھر جب وہ اس کے ہمراہ چلنے پھرنے لگا کہا، اے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا، اے ابا جو حکم آپ کو ہوا ہے کر دیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بلند پہاڑ پر چڑھے۔ ان کا دل اللہ کے حکم پر پختہ تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر اسماعیل ایک پتھر پر لیٹ گئے اور کہا کہ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دے تاکہ ابراہیم کمزور نہ پڑے۔ ابراہیم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر چھری اٹھائی۔ قرآن میں یہ لمحہ یوں بیان ہوا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کیا اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا، جو ہی چھری چلی اللہ نے اپنی رحمت دکھائی۔ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ایک عظیم مینڈھا لے کر، اور اسماعیل کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی جگہ ایک عظیم دمبا نازل فرمایا اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی قیامت تک کے لیے ایک سنت قرار پائی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ ان کے دل اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ وہ پہاڑ سے نیچے اترے خوشی اور ایمان سے بھرے ہوئے۔ گاؤں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، سب مل کر اللہ کی رحمت کا جشن منا رہے تھے۔ قرآن میں ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل کو ایک عظیم قربانی کے بدلے چھڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہی قربانی کی روح ہے، دل کا اخلاص، اللہ کی رضا پر قربان ہو جانا، ایثار، اطاعت اور ایمان کا کامل مظاہرہ۔ یہ کہانی محض ماضی کا قصہ نہیں بلکہ آج بھی ہمیں سکھاتی ہے، ہر اسماعیل جو ہمیں عزیز ہو، خواہ مال، وقت یا نفس، اللہ کے لیے قربان کر دینا اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب صرف جسمانی اعمال سے نہیں
دل کے اخلاص سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور اس کے حکم کی تعمیل ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے اور دوسروں کی مدد کرنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو آئیے اس عید پر ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے حکم مانیں اور ایک دوسرے سے محبت بانٹیں۔ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔